یہ کہانی ہے ایک معصوم کی جسے جرم کے بغیر مجرم بنا دیا گیا۔ یہ کہانی ہے ایک یتیم لڑکی کی جس پر بدکاری کا الزام لگایا گیا۔ یہ کہانی ہے اس تلوار کی جو میان سے کسی کا سر کاٹنے نہیں بلکہ جھوٹ کا سر قلم کرنے نکل آئی۔ اور یہ کہانی ہے اس انصاف کی جو صرف ایک شخص ہی کر سکتا تھا، حضرت علی ابن ابی طالب۔ ایک رحم دل شخص جو اکثر لمبے سفر پر رہتا تھا، اس نے ایک یتیم لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن وہ شخص سفر تجارت کا ارادہ کرتا ہے اور گھر سے نکلتے وقت اپنی بیوی سے کہتا ہے، اس بچی کا خیال رکھنا، اب یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ وقت گزرا، وہ بچی اس گھر میں جوان ہوئی۔ وہ خوبصورت بھی تھی اور باوقار بھی، اور یہی بات اس شخص کی بیوی کے دل میں زہر بن کر گھلنے لگی۔ اسے خوف آنے لگا کہ کہیں اس کا شوہر اس لڑکی سے نکاح نہ کر لے۔ چنانچہ اس نے ایک سازش رچی۔ سوچئے حسد انسان سے کیا کچھ کروا دیتا ہے، اور جو اس عورت نے کیا وہ آپ کو چونکا دے گا۔ محلے کی کچھ عورتوں کی مدد سے اس نے اس یتیم لڑکی کو ایک نشہ آور چیز پلا دی، اور پھر اس کی عصمت کی ظاہری علامت کو زائل کر دیا گیا تاکہ اس پر بدکاری کا الزام ثابت کیا جا سکے۔ جب شوہر سفر تجارت سے واپس آیا تو اس نے لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ زینب کہیں نظر نہیں آ رہی؟ بیوی نے معصوم بن کر کہا، وہ ایک نوجوان کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ وہ شخص آگ بگولا ہوا اور فوراً لڑکی کو ڈھونڈنے نکلا۔ بڑی کوشش کے بعد اسے وہ لڑکی ملی، اور پھر اسے خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب کی عدالت میں پیش کر دیا۔ 4 عورتیں گواہ بن کر کھڑی ہو گئیں۔ تمام ظاہری شواہد بھی ان کے حق میں تھے۔ فیصلہ تقریباً واضح تھا، لیکن حضرت عمر کو معاملہ پیچیدہ لگا۔ ایسے مشکل مسئلے صرف ایک ہی شخص حل کر سکتا ہے۔ چنانچہ اسے سپرد کیا گیا امت کی اس شخصیت کو جو ایسے موقعوں کے فیصلے کرنے کے اسپیشلسٹ تھے۔ جناب علی ابن ابی طالب۔ اب اصل امتحان شروع ہونے والا تھا۔ کیا وہ بھی ظاہری گواہی پر فیصلہ کر دیں گے یا کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں گے؟ حضرت علی علیہ السلام نے تمام گواہان کو ایک دوسرے سے الگ کیا، پھر پہلی گواہ کو بلایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے تلوار اپنے اور اس گواہ کے درمیان رکھ دی اور فرمایا، کیا تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں علی ابن ابی طالب ہوں، سچ بولو تاکہ تمہاری جان بخشی جائے۔ وہ عورت اپنے جھوٹ پر قائم رہی۔ معاملہ پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن اصل چال چلنا ابھی باقی تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے دوسری گواہ عورت کو بلایا اور اس پر ایک نفسیاتی وار کیا۔ تلوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اے عورت، اگر تم نے جھوٹ بولا تو یہ تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی، اور یاد رکھو پہلی عورت سچ بتا چکی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، تم بھی سچ کہو گی تو رعایت پاؤ گی۔ یہ جملہ، اسی ایک جملے نے پورا کھیل بدل ڈالا۔ دوسری عورت کا چہرہ زرد پڑ گیا، ہونٹ کانپنے لگے، اور پھر سارا سچ عدالت کے بیچ آ کھڑا ہوا۔ یہ سب اس عورت کی سازش تھی، یہ لڑکی بے گناہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے بلند آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں حضرت دانیال علیہ السلام کے بعد اس امت کا دوسرا شخص ہوں جس نے گواہوں کے درمیان اختلاف ڈالا۔ اس خاتون نے اعتراف کیا، یہ سب اس عورت کی سازش تھی۔ سارا راز فاش ہوا۔ اس معصوم لڑکی کو نشہ دیا گیا تھا، الزام گھڑا گیا، گواہ تیار کیے گئے تاکہ اسے بدکردار ثابت کیا جا سکے۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ اب سوال یہ تھا، فیصلہ کیا ہوگا؟ جھوٹی گواہی دینے والی عورتوں کو سزا دی گئی، ہر ایک پر 100 درہم جرمانہ عائد ہوا، اور وہ رقم اسی معصوم لڑکی کو دی گئی۔ شوہر کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے
اور اسی बेगुनाह लड़की से निकाह करे। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये उस मासूम की इज्जत की बहाली भी थी। सोचिए, अगर उस दिन सिर्फ ज़ाहिरी गवाही पर फैसला हो जाता तो एक मासूम की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। ये वाकया हमें सिखाता है, सच कभी कभी दब जाता है, मगर जब अदल करने वाला जाग रहा हो तो सच को छुपाना नामुमकिन हो जाता है, और यही असल इंसाफ है। अगर आप हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का वो वाकया जिसकी तरफ हज़रत अली ने इशारा किया सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सेक्रेड वर्ड्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।